کہانیاں سچ لگتی ہیں اور کچھ سچ میں ڈراتی ہیں۔ خوش آمدید ہاریفائنگ اسٹوریز میں۔ اگر کہانی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ یہاں ہر کہانی میں ایک نیا خوف جنم لیتا ہے۔ میری منزل اسلام آباد تھی، مگر رات کے آخری پہر میں پنجاب کی سڑکوں پر ایک ویرانے اور بے نام جگہ پھنس چکا تھا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش قہر بن کر برس رہی تھی اور میری گاڑی کا انجن پانی بھر جانے کی وجہ سے جواب دے چکا تھا۔ موبائل پر کوئی سگنل نہیں تھا اور شدید سردی جسم کو منجمد کر رہی تھی۔ دور سے بارش اور دھند کے پار مجھے ایک قدیم اور ڈرونی عمارت کی جھلک نظر آئی۔ یہ کوئی ہوٹل لگ رہا تھا۔ یہ بہت ہی پرانا ہوٹل لگ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ موت کے ٹھکانے پر پناہ لینے جیسا تھا۔ ہوٹل کا ریسیپشن ایک مدھم تیل کے چراغ کی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کے بیچ ایک بڑھیا بیٹھی تھی جو شاید خود کسی قبر سے نکل کر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں گہری اور شیشے کی طرح بے جان تھیں۔ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ مجھ سے آر پار دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرد پتھریلے لہجے میں کہا، کمرہ نمبر 313 خالی ہے، لیکن یاد رکھنا بیٹا، پوری رات دروازہ بند رکھنا، چاہے تمہارے نام سے کوئی کتنا ہی پکارے یا کسی بھی دل دہلا دینے والی دستک ہو، دروازہ مت کھولنا۔ میں نے خوف کے اس لہر کو نظر انداز کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ محض ایک پرانے ہوٹل کی بڑھیا ہے، بڑبڑا رہی ہے۔ مگر 313 میں داخل ہوتے ہی مجھے دم گھٹنے جیسا احساس ہونے لگا، جیسے صدیوں پرانی لاشیں سڑ رہی ہوں۔ فرنیچر پر موٹی سیاہ گرد جمی ہوئی تھی اور کھڑکی کے شیشے پر لگے پردے گلے سڑے کپڑے کی طرح لٹک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی بند کی اور خود کو تسلی دی کہ صبح ہوتے ہی اس جہنم سے نکل جاؤں گا۔ آدھی رات کو میں ایک باریک مگر مسلسل آواز سے بڑبڑا کر جاگا، ٹپ ٹپ ٹپ۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی قطرہ کسی لکڑی کے تختے پر گر رہا ہو۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا مگر اندھیرے نے منہ کھول دیا۔ سوئچ بیکار تھا مگر میں نے فوراً ٹارچ آن کی۔ روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا وہ میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا۔ شاور کی چھت سے ایک گیلے جسم کا بھیانک سایہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ ایک عورت تھی جس کے سیاہ لمبے بال گیلے بدبودار فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی انگلیوں کے آخری سروں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ وہی آواز جو میری نیند لے کر گئی تھی۔ میں خوف سے وہیں جم گیا۔ لٹکا ہوا سایہ آہستہ سے مڑا۔ اس کے چہرے کی جگہ صرف دو کالے گہرے خالی گڑھے تھے جہاں کبھی آنکھیں ہوتی ہوں گی۔ میں نے چیخنے کی ہمت کی مگر گلا جیسے کسی نے لوہے کی سلاخ سے جکڑ لیا ہو۔ میں پیچھے ہٹا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ کمرے میں گونج اٹھی۔ میرا دل کی دھڑکن ایک پاگل ہتھوڑا بن چکی تھی۔ میں نے فون پر سگنل تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ڈسپلے پر صرف نو سروس لکھا تھا۔ اسی لمحے باہر سے دروازے کے ہینڈل پر ایک سرد آہستگی سے کوشش محسوس ہوئی، پھر تالے میں چابی گھمانے کی کڑکڑاہٹ ہوئی۔ کون ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ جواب میں ایک کھنکھناتی ہوئی کسی عورت کی آواز آئی، میں تمہاری پڑوسن ہوں، تمہارے لیے چائے لائی ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے دروازے کی زنجیر چین لگا دی اور ہٹ گیا۔ اچانک دروازے کے نیچے سے گاڑھا سیاہ اور گندا کالا پانی رسنا شروع ہوا۔ وہی جانی پہچانی ہوا،
پھر ایک ہلکی سی دستک ہوئی مگر باہر سے نہیں تھی. یہ میرے پیچھے سے کمرے کے اندر کبٹ سے آ رہی تھی. جسم کی ساری حرکت نکل گئی. میں ایک مجسمہ بن چکا تھا. میں نے آہستہ سے مڑ کر ڈرتے ہوئے کبٹ کی طرف دیکھا. اس کا دروازہ ایک بال برابر کھلا ہوا تھا اور اس چھوٹی سی جگہ سے وہی دو سیاہ گڑھے مجھے گھور رہے تھے. وہ اندر تھی میرے کمرے کے اندر جو واش روم میں عورت تھی شاور سے لٹکی ہوئی. یہ ایک بھیانک ترین منظر تھا میرے لیے. میری روح اندر سے کانپ چکی تھی. میں نے ہوش کھو دیا تھا اور پاگلوں کی طرح چیختا ہوا دروازہ کھول کر کوریڈور میں بھاگا. کوریڈور میں مکمل اندھیرا تھا. صرف ایک ٹمٹماتا ہوا بلب قبر کی روشنی دے رہا تھا. میں نے بھاگتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبایا. لفٹ کا دروازہ سرد آہٹ کے ساتھ کھلا اور اندر وہی بڑھیا کھڑی تھی. اس کے ہونٹوں پر اب ایک بھیانک لرزہ خیز مسکراہٹ تھی. میں نے تمہیں خبردار کیا تھا نا دروازہ مت کھولنا. اس نے سرگوشی کی. لفٹ کا دروازہ میرے چہرے پر بند ہونے لگا اور بڑھیا کی سیاہ آنکھیں اور مسکراہٹ وقت کے ساتھ بڑی ہوتی گئیں. میں نے چیخ کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی. نیچے ریسیپشن پر کوئی نہیں تھا. مین دروازہ لوہے کی زنجیروں سے بند تھا. میں نے قریب بڑا پتھر اٹھایا. بہت وزنی تھا اور اسے زور سے شیشے پر دے مارا. وہ ٹوٹ گیا چکنا چور ہو گیا. میں نے خود کو زخمی کیا مگر میں باہر کی بارش میں نکل بھاگا. جب میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پرانا ہوٹل درجنوں کھڑکیوں میں ہلکے بے شکل سائے کھڑے تھے. ان سب کے چہرے بے آنکھوں والے خوفناک تھے اور وہ اپنے لمبے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہہ رہے تھے جیسے وہ جانتے تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کا شکار بن چکا ہوں. میں اس رات سے آج تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا مگر جب بھی بارش ہوتی ہے یا میں کسی خاموش ہوٹل میں ہوتا ہوں تو مجھے ٹپ ٹپ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ کالے گڑھے مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ میرے اندر سما چکے ہیں